السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ ماشاءاللہ۔ ترجمۃ القرآن اور تفسیر کا سبق چل رہا ہے۔ آیت نمبر 42، 43 اور 44 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 42، 43 اور 44 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے اور اس پر عمل بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آیت نمبر 42 دیکھیے، کل بھی اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا لیکن تفسیر نہیں ہو سکی۔ آج دوبارہ ترجمہ پڑھتے ہیں اور تفسیر بھی انشاءاللہ کریں گے۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور مت ملاؤ الحق، حق کے ساتھ، حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا، اور مت چھپاؤ الحق، کس کو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اور آگے آیت نمبر 43 دیکھیے، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو الصَّلَاةَ، نماز، وَآتُوا، اور ادا کرو الزَّکَاةَ، زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آگے فرمایا اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو؟ اتأمرون، حمزہ جب آیت کے شروع میں آ جائے تو یہ سوال کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ بھول جاتے ہو انفسکم، اپنے آپ کو، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم، حالانکہ تم، تتلون، تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، الکتاب، کس کو؟ کتاب کو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ دوبارہ دیکھیے جی ترجمہ، آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا، اور مت چھپاؤ، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پیچھے تذکرہ کس کا ہے؟ بنی اسرائیل کا۔ لیکن کیا یہ کتاب صرف بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے؟ کس کے لیے آئی ہے؟ سارے انسانوں کے لیے۔ تو براہ راست تو کون خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ لیکن انڈائریکٹ کس کو خطاب ہے؟ ساری انسانیت کو، کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، مت ملاؤ حق کو بالباطل، کس کے ساتھ؟ باطل کے ساتھ۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی حکم ہے، اور براہ راست کن سے خطاب ہے؟ بنی اسرائیل سے، ٹھیک ہے؟ حق کو باطل کے ساتھ دو طریقے سے ملایا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ حق بیان ہی نہ کیا جائے، حق بیان ہی نہ کیا جائے تو نسل کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو ایک یہ طریقہ ہے حق کو باطل کے ساتھ یا باطل کو حق کے ساتھ ملانے کا، کہ حق بیان ہی نہ کیا جائے، لوگوں کو قصے کہانیوں پر کیا رکھا جائے، ٹرکھایا جائے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، لوگ خود ہی حق کی پہچان بھول جائیں گے، پھر ان سے جو مرضی تم کہتے رہو وہ تمہارے اشاروں پر چلیں گے۔ اس لیے ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حق بات تو بتاؤ لیکن اس کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ ملا دو، اپنی طرف سے کیا کر دو؟ کچھ ملا دو۔ جیسے کہ آج کل ہمارے زمانے میں بہت ساری رسوم و رواج ایسے ہیں، ہماری خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، یہاں تک کہ ہمارے کچھ مذہبی تہوار ایسے ہیں کہ جن میں حقیقت کچھ ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور ملا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟
تو حق اور باطل دونوں کو کیا کر دیا؟ گڑبڑ کر دیا، آپس میں مکس کر دیا۔ حق بات تھوڑی، باطل زیادہ ملا لیا، حق زیادہ، تھوڑا سا باطل ساتھ کیا کر دیا؟ ایڈ کر دیا، جس کو دوسری زبان میں بدعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں، یعنی خلاف سنت، ایسے کام دین میں رائج کر دینا، معاشرے میں رائج کر دینا دین کے نام سے، جو کہ دین سے ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ان کو دینی کام بتا کر، ثواب کا کام بتا کر، اجر و ثواب کا کام بتا کر کیا کر دینا؟ اس کو دین کا حصہ بنا دینا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے حق کے ساتھ کس کو؟ باطل کو ملانے کا، یا حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا، کہ آدھا حق اور آدھا باطل، ہاں جی، آدھی سنت اور آدھی بدعت، آدھا شریعت اور آدھی رواج اور رسم، اس کو ساتھ ملا کر اپنی خوشی، اپنی غمی اور مختلف موقعوں پر اس کو کیا کرنا؟ سر انجام دینا۔ تو اس کا یہ دوسرا طریقہ ہے حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا۔ اور آگے فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ کس کو؟ حق کو۔ مت چھپاؤ کس کو؟ حق کو۔ ٹھیک ہے، حق کو کیسے چھپاتے تھے؟ یہ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی رسالت، آپ کا آخری پیغمبر ہونا، آپ کا تشریف لانا، آپ کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کا تعارف، یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، لیکن ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جس حسد کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی چند اسباق پہلے، کہ یہ پیغمبر بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا ہے؟ حالانکہ یہ ڈائریکٹ کس کے فیصلے پر اعتراض ہے؟ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کسی کی خواہش پر نہیں لے کے آتے ہیں، کسی کی ڈیمانڈ پر نہیں لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ مختار کل ذات ہیں، وہ اپنی مرضی سے جسے چاہتے ہیں اس منصب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پسند فرما لیتے ہیں۔ اس لیے اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر، آپ کی قوم میں 4000 پیغمبر پہلے سے آ چکے ہیں تو آخری پیغمبر بھی آپ کی قوم میں سے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں ہے، کسی کی خواہشات کا پابند نہیں ہے، کسی کی قومیت کا، قوم کا اکثریت کا ہونا جو ہے وہ پابند نہیں ہے۔ یہ جمہوریت ہمارے ہاں چلتی ہے کہ جہاں گدھے زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی یہ وہی پیغمبر ہیں، ان کو ویلکم کرو، ان پر ایمان لے کے آؤ۔ تم اوپر کیا الٹا کیا کر کے؟ چھپا کر کے بیٹھ گئے، نہ خود ایمان لے آتے ہو اور نہ دوسرے لوگوں کو ایمان لانے دیتے ہو۔ اس لیے فرمایا تَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ۔ یہ تو ان سے خطاب تھا، تو مجھے اور آپ کو بھی ہدایت ہے کہ حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے، حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے اندر عادت ہے کہ ہم مصلحت پسند ہو گئے ہیں، جہاں حق بات کرنی چاہیے مصلحت پسندی کی وجہ سے، کہ یہاں میری برادری ہے، یہاں میری رشتہ داری ہے، یہاں میری محلے داری ہے، یہاں میری قومیت ہے، تو کیا کریں گے؟ حق کو چھپا لیں گے۔ جہاں کوئی کمزور ملا، ٹھیک ہے، کوئی اپنے سے کم درجے کا ملا، تو وہاں کیا کر دیا؟ بڑے حق گو بیان کرنے والے ہو گئے، حق گوئی کرنے والے ہو گئے کہ دیکھو جی ہم سچی بات کریں گے، ہم حق بات کہیں گے، اسی کا قصور ہے۔ لیکن اگر قومیت کی بات آ گئی، کسی علاقائیت کی بات آ گئی، رشتہ داری کی بات آ گئی، تو مصلحتاً کیا کریں گے؟ حق کو چھپا دیں گے، اور مظلوم کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا حق کو مت چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں شرط یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہو، تمہیں کیا ہو؟ پتہ ہو۔ ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ساتھ یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ بعض دفعہ ایسی جگہوں پر ہم پنگا لے لیتے ہیں، ایسی جگہوں میں انٹرفیرنس کر دیتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، دو فریق آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہمیں سرے سے کسی بات کا علم ہی نہیں ہے
کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور ہم جا کے اپنا کیا ہے گھسیٹ دیتے ہیں سر کہ بھائی یہ کسی ایک کے ساتھ ہو کر بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اپنی جو ہے وہ کیا ہے انٹرفیرنس شروع کر دیتے ہیں، حقیقت کو نہیں جانتے ہیں اور انجانے میں ظالم کا ساتھ کیا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حق کو جانتے ہو تو پھر اس کو چھپاؤ نہیں، اور اگر حق کا علم نہیں ہے تو پھر کہیں عمل دخل نہ کرو جب تک جان نہ لو، جب تک جان نہ لو۔ آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو کس کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بہت سارے احکامات ہیں، تو صرف نماز کا کیوں حکم دیا، زکوٰۃ کا کیوں حکم دیا؟ تو اس کی وجہ اور مصلحت یہ ہے کہ نماز انسان جب حق کا انکار کرتا ہے تو دو مین چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں جو اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایک انسان کا تکبر، انسان کی انا، انسان کا غرور، وہ آڑے آ جاتا ہے حق کو قبول کرنے سے، اور دوسرے نمبر پر دنیا اور مال کی محبت آڑے آ جاتی ہے۔ جب انسان دنیاوی مفادات دیکھتا ہے کہ ان پر زد پڑ رہی ہے تو وہ حق سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نماز پڑھو تاکہ تمہارا تکبر دور ہو، تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو، اور تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، کہ تم تو خود کسی کے سامنے، کسی ذات کے سامنے جھکنے والے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے حضور تمہارا سر پڑا ہوتا ہے اس کے قدموں میں، تمہاری یہ حقیقت ہے۔ تو جب عاجزی پیدا ہوگی تو حق قبول کرنے میں کیا ہوگی، آسانی ہوگی۔ اور دوسری یہ ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو دل کے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے، مال کی محبت ہے، وہ دور ہوگی، خرچ کرنے سے وہ چیزیں کیا ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جب تک خرچ نہیں کر رہے تھے تو ان چیزوں کی محبت آڑے آ رہی تھی کہ کیسے خرچ کر دوں بھائی، اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی یہ کسی کو دے دوں ایسے اٹھا کے۔ لیکن جب دینا شروع کرے گا تو پتہ چلے گا کہ بھائی اس میں تو میری دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے، میری دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے، اور میں نے اپنے ہاتھ سے نکال دی دولت، پیسہ نکالا، لیکن مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ دلی اطمینان ملا ہے، سکون ملا ہے، روح کو اس کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تاکہ جو مال کی محبت ہے اس کی بے کمی آئے، وہ ختم ہو، اور تم حق کو کیا کر سکو، قبول کر سکو، تمہارے اندر دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے کہ بھائی اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ سامنے آ جائے گی تو محبت ختم ہوگی دنیا کی، اور حق کو قبول کرنا کیا ہوگا، آسان ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ تو اس کے دو مطلب ہیں۔ یہ پیچھے تذکرہ کن کا چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا، تو فرمایا کہ نماز بھی قائم کرو لیکن رکوع والی، کون سی والی، رکوع والی۔ اس میں کیا ہے، یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ نماز تو پہلے بھی پڑھتے ہو، کیونکہ ہر شریعت میں نماز رہی ہے، بنیادی چیزیں جو ہیں یہ ہر شریعت میں رہی ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، جی قربانی ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ مختلف شریعتوں میں یہ اصول دین ہوتے ہیں، یہ ہر زمانے میں رہے، ہر امت میں رہے، شکل الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں 5 نمازیں فرض ہیں، تو پہلے زمانوں میں کبھی زیادہ ہوتی تھی، کبھی کم ہوتی تھی، کبھی اس کی مختلف شکلیں الگ الگ ہوتی تھی، نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہود کے ہاں جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، اس میں رکوع نہیں تھا، تو یہ بتایا گیا کہ اب وہ تمہاری پہلے والی نماز نہیں چلے گی۔ کیا مطلب، تمہارا پہلے والا دین نہیں چلے گا، اب دین محمدی چلے گا، اس کا زمانہ ہے، اس لیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی محمدی بنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور جو اسلام کی نماز ہے اسے پڑھو، اسے کیا کرو، پڑھو، اس کو ادا کرو، اور وہ رکوع والی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے،
رکوع والی نماز۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں جماعت کے وجوب کا حکم ہے، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ گویا کہ جماعت کے ساتھ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز با جماعت چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیسا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو رکوع کرنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتے ہیں؟ مجمع ہوتا ہے۔ مجمع کو کیا کہتے ہیں؟ جماعت کہتے ہیں۔ تو فرمایا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، اکیلے نماز نہ پڑھو۔ اب اس کے بارے میں 2-4 احادیث نقل کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد میں نماز کے لیے، اذان کے لیے کسی کو کہہ دوں، اور ان کو کہہ دوں کہ جا کر یہ لکڑیاں ساتھ لے کر جاؤں، اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ اذان سننے کے بعد جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے فجر اور عشاء کی خاص طور پر جماعت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ گھروں میں عورتیں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو لوگ فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بینیفٹ کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ایک نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ 27 گنا۔ اب کہاں ایک نماز ہے اور کہاں 27 نمازیں ہیں؟ تو اگر ایک نماز ہم جماعت سے مس کرتے ہیں تو 26 نقصان نمازوں کا کیا کر دیا؟ نقصان کر دیا۔ اگر ہم تھوڑا سا عقل سے، شعور سے کام لیں تو کیا روز مرہ مالی نقصان اتنا ہم برداشت کرتے ہیں؟ ہمیں 1 روپیہ بھی کسی چیز کے بیچنے یا خریدنے میں کمی ہو جائے تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں کہ میرا منافع کم ہو گیا، مجھے لاس ہو گیا، مجھے خسارہ ہو گیا۔ لیکن آخرت کے معاملے میں ہم کتنے بدھو ہیں یا کتنے غافل ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے ساتھ 27 میں سے 26 کا نقصان ہو رہا ہے، اور ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنی مرضی کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور بعض ائمہ فقہا فرماتے ہیں کہ بغیر جماعت کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، چاہے اکیلے اس کو 70 مرتبہ بھی پڑھ لو، 70 مرتبہ بھی اکیلے پڑھ لو تو بغیر جماعت کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ البتہ بعض فقہا نے قرآن و سنت کی روشنی میں اتنی نرمی کا اظہار کیا ہے کہ بغیر جماعت کے ہو جاتی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے اور نقصان ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بغیر جماعت کے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی عادت ڈال لیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ گمراہ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب مثال دے کر فرمایا کہ جیسے کوئی بھیڑ اپنی بھیڑوں کے ریوڑ سے، کوئی بکری اپنے بکریوں کے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے، اکیلی بکری کو، بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ الگ جماعت پڑھنے، نماز پڑھنے والے کا بھیڑیا شیطان ہے، وہ اسے کھا جاتا ہے، یعنی اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جماعت کی بہت ساری برکات ہیں، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا دیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم بے وقوف ہو؟ کیا عقل سے خالی ہو؟ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اتأمرون الناس، یہ بھی خطاب کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے ہے، اور بالعموم خطاب کس سے ہے؟ ہر انسان سے ہے، ہر انسان سے ہے۔ اس لیے کہ وہ تو چلے گئے اپنے دور میں، نبی علیہ السلام کے دور والے یہودی آج موجود ہیں؟ عیسائی اس زمانے والے آج موجود ہیں؟ نہیں موجود ہیں۔ ان کی نسلیں تو ہوں گی
لیکن وہ تو نہیں ہے. تو یہ کتاب قیامت تک کے لیے آئی ہے. تو قیامت تک کے ہر انسان سے کیا کیا جا رہا ہے؟ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے. اہل کتاب میں کیا تھا کہ اہل کتاب کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا آپ کو کہ چونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے، لیکن چھپاتے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے. بعض دفعہ خیرخواہی امڑنے لگ جاتی تو بعض رشتہ داروں کو، بعض قریبی جاننے والوں کو کیا کہہ دیتے؟ یار ایمان لے آؤ، اصل بات یہ ہے کہ یہی سچے پیغمبر ہے. یعنی تنہائی میں یا کہیں نہ کہیں، ظاہر ہے انسان جتنا بھی کیا ہو غلط ہو تو کبھی نہ کبھی حق بات منہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے. اس لیے کبھی کبھی اس کا اظہار کر بیٹھتے تھے کہ یار یہ حق پیغمبر ہیں اور انہی پر ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے، اس لیے یار تم تو ایمان لے آؤ، تم تو ایمان لے آؤ. اسی طریقے سے دوسرے شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا لوگوں کو کہتے تھے اور خود نہیں ایمان لے آتے تھے، خود وہ کام نہیں کرتے تھے. اس لیے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، کتاب پڑھتے ہو، اس کا ترجمہ تفسیر جانتے ہو، اس کے احکامات جانتے ہو، اس کی تشریحات جانتے ہو، اس کے باوجود بھی ایسا کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ اور یہ بڑی سخت بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عوام کے لیے عرض کر دیتا ہوں، ایک علماء کے لیے عرض کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جب معراج پر تشریف لے گیا تو مجھے دوزخ کا جو ہے وہ وزٹ کروایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے، خود عمل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ عام آدمی کے بارے میں، ایک آدمی کو دوزخ میں عذاب ہو رہا ہوگا. کیسا عذاب؟ کہ اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہوں گی اور اس کی انتڑیاں ایک جگہ اٹکی ہوئی ہوں گی اور وہ ان کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا. جیسے آپ نے پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا گدھا، بیل، جی اس کو کنویں کے ارد گرد کیا کیا جاتا تھا؟ ایسے گھمایا جاتا تھا اور کنواں چلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے چکی چلائی جاتی تھی اور گدھا باندھ کر یا بیل باندھ کر اس کو کیا کیا جاتا تھا؟ ایسے گھمایا جاتا تھا. تو ایسے وہ کیا کرے گا؟ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد کیا کرے گا؟ ایسے گھومے گا اور وہ کھچیں گی اور یہ عذاب اس کو دیا جا رہا ہوگا. تو فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم کون سا گناہ کرتے تھے؟ کون سا گناہ کرتے تھے؟ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں کرتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ میں لوگوں کو نیکی کی بات کرتا تھا، اپنی فیس بک سے، اپنے واٹس ایپ سے، اپنے انسٹاگرام سے بڑی اچھی اچھی باتیں سینڈ کرتا تھا لوگوں کو، لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. آج میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے. ٹھیک ہے. کہ سارا دن موبائل پر گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو اچھی پوسٹ آئی وہ اس کی تصدیق ہے یا نہیں ہے، دل کو اچھی لگی، آگے شیئر، آگے سینڈ، آگے سینڈ، آگے سینڈ. اس پر خود کتنا عمل ہے؟ زیرو رزلٹ. کتنا؟ زیرو. خود عمل نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں کو کیا کر رہے ہیں؟ نصیحتیں کر رہے ہیں. تو یہ فرمایا کہ ایسے شخص کا یہ عذاب ہے. اس لیے فرمایا اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو. رمضان میں تو ختم پہ ختم، ختم پہ ختم چل رہا ہے، لیکن عمل صفر ہے، عمل صفر ہے. اس لیے دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ دین پر عمل کرنا صرف علماء کا کام نہیں ہے، دین پر عمل کرنا صرف عوام کا کام نہیں ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہے، خطیب ہے، مفتی ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عام ہے، خاص ہے، حکمران ہے، اس سب کے لیے دین محمدی پر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب پڑھتے ہو
پھر بھی کیا ہے ایسا کرتے ہو، دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی یہ بے وقوفوں اور احمقوں والا کام ہے کہ دوسروں کے لیے میاں فصیحت خود میاں فضیحت، دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ تو اس لیے خود بھی عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی عمل پر لانا چاہیے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بعض دفعہ انسان عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن عمل میں کمزور ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسروں کو برائی سے روکے ہی نہ، دوسروں کو نیکی کا حکم کرے ہی نہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے بعض دفعہ انسان کے ذہن میں یہ شیطان ڈال دیتا ہے، خود تو عمل کرتے نہیں ہو، دوسروں کو کیا کہنا، دوسروں کو کیا کہنا۔ بھائی ایسا نہیں ہے، اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے روکو، چاہے تم خود عامل ہو یا نہیں ہو، اچھائی کا حکم کرو، چاہے تم خود عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو نیکی کا حکم کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے، وہ ریئیکشن کیا پڑتا ہے، اپنے دل پر پڑتا ہے کہ بھائی خود تو شرم کرو، دوسروں کو کہتے ہو خود عمل نہیں کرتے ہو۔ تو اس کا کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی بعض دفعہ خود عمل پر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کسی کو برائی سے روکتا ہے، بعض دفعہ خود نہیں روک رہا ہوتا ہے، لیکن بار بار جب دوسروں کو روکتا ہے تو ایک نہ ایک دن خود بھی اس سے کیا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اس لیے نیکی کا حکم کرتے رہنا چاہیے اور برائی سے روکتے رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ مثال دی ہے آپ علیہ السلام نے، فرمایا کہ جو آدمی خود عمل نہیں کرتا ہے دوسروں کو کہتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے موم بتی ہوتی ہے کہ وہ خود جل جاتی ہے، روشنی دوسروں کو دے رہی ہے۔ تو بھئی اس کا کیا فائدہ، خود جل سڑ کے کوئلہ ہو گئے اور روشنی دوسروں میں تقسیم کر دی۔ اس لیے خود بھی عمل کرنا چاہیے، شریعت کا جو حکم علم میں آ جائے اور دوسروں کو بھی حکم کرنا چاہیے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔